اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افاصفاکم ربکم البنین۔ اے عرب کے لوگوں تم ذرا سوچو، مزید غور کرو، کیا تمہیں تو پسند کر لیا ہے، ترجیح دی ہے اللہ نے بیٹوں کے ساتھ، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں کی شکل میں اپنے لیے بیٹیاں کر لی ہیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، غور کرو تم یہ بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ کی جناب میں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے تو اس قرآن کے اندر اپنی آیات کو تصریف گردش کے اندر رکھا ہے، مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے تاکہ یہ سوچیں، غور کریں، سبق حاصل کریں۔ وما یزیدہم الا نفورا، ان بدبختوں کی بدبختی یہ ہے کہ اس میں ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے نفرت کے اندر، بھاگ ہی رہے ہیں، دور ہی ہو رہے ہیں۔ قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی آلہہ ہوتے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ بھی تو ذی العرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے۔ سبحانہ و تعالی، بہت پاک ہے وہ، بہت بلند و برتر ہے، اما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا، اور اس کی بلندی بہت بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض، اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو بھی ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یقینا اللہ حلیم ہے، تحمل والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر دیکھیے قرآن کا تذکرہ ہے۔ اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، یفقہوہ، کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں، وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اندر ثقل پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ، اکیلے اسی کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اذ یقول الظالمون، اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے اے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، اب وہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکیں گے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی، ہمارا گوشت گل سڑ کر جو ہے راکھ ہو جائے گا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا، ایک نئی زندگی، ایک نئی تخلیق؟ گویا کہ انہیں یہ بہت محال معلوم ہوتا ہے، ناممکن ہے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، اے نبی ان سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور مٹی کی بات کر رہے ہو، خواہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں ذہن میں ہو، تمہارے اس کا تصور کر سکتے ہو، وہ بن جاؤ، تب بھی اللہ اٹھا لے گا۔ فسیقولون من یعیدنا، پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ، کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، تو پھر وہ آپ کے سامنے ذرا اپنے سرکوں کو مٹکائیں گے، سروں کو، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن ویقولون متى، کب ہوگا ایسا بتائیے؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے قریب آئی ہوئی تمہاری شامت جو ہے، ہو سکتا ہے دور نہ ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن کہ وہ تمہیں پکارے گا جب تم اپنی قبروں میں ہوگے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہوگے، لیکن تم چلے آؤ گے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے، بحمدہ، اس کی حمد کرتے ہوئے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم گمان کرو گے نہیں رہے ہم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ، دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم برزخ جو ہے یہ بھی کوئی تھوڑا سا ہی عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اب یہ عبادی کون ہے؟ اہل ایمان، بجائے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے، قُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقولوا الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ، وہ بات کیا کریں عمدہ،
ان الشیطان ینزغ بینہم، یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی شروع کرا دے، ہاتھا پائی شروع کرا دے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے۔ ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اور ان یشاء یعذبکم، چاہے گا تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے، نہیں، یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے، ذاتی ہے، his own choice۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی کار مختار وہ بھی ہیں۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا۔ اولئک الذین یدعون، وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں۔ یہ وسیلہ کا لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، ایھم اقرب، چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھیں اور قرب ہو جائے، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شے ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل، یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، طے شدہ ہیں، وہ آنا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے۔ وما منعنا نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں۔ اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے، حصی نشانی، کوئی معجزہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے معجزے دکھانے کیوں بند کر دیے۔ وما منعنا، نہیں روکا ہم کو اس سے کہ ان نرسل بالآیات، کہ ہم وہ معجزات دکھائیں، الا ان کذب بها الاولون، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو۔ نہ تو سمود کو جو ہم نے ناقہ دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی ایمان لایا، نہ عیسیٰ کو جو آخری معجزے ہم نے دے دیے، زندہ جانور پیدا کر دینا، گارے سے بنانا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے، اور مردہ کو کہنا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے، اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا؟ لیکن کوئی مانا معلوم ان کذب بها الاولون، پہلوں نے بھی ان معجزات کا انکار ہی کیا، جھٹلایا۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمود کو، قوم سمود کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی، فظلموا بها، انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں مگر صرف خبردار کرنے کے لیے، وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم اپنی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي، رؤیا یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے، جیسے رؤیت بصری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو رؤیت ہی ہے، تو حضور کو باقاعدہ مشاہدہ کرایا، التي اریناک، جو آپ کو دکھایا ہم نے، الا فتنة للناس، وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ عین جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہوگی، وہاں سے وہ درخت کیسا ہوگا؟ آگ کے اندر درخت، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب یہ زقوم کا یہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا۔ اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کا کہ جو فزیکل لاز ہے وہ اور ہوں گے، مختلف ہوں گے، اس آگ کی نوعیت اور ہے، وہ آگ یہ نہیں ہے، وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور جس قرآن مجید میں جس ملعون شجر کا ذکر ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، لیکن یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی میں۔